مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ حضرت آپ کے بیانات سن کر دوسری شادی کا ارادہ کیا ہے الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ انہوں نے لکھا ہے۔ اہلیہ بھی اور سسرال والے بھی راضی ہیں، مگر کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ مل نہیں رہی۔ حضرت کوئی ایسا ادارہ بتائیے جس میں یہ خاتون کے رشتے مل جائیں، یا آپ کوئی رشتہ بتا دیں۔ آرڈر پہ بیوہ کروائے وہ کہیں پہلے میں نے اس طرح کی بات کی، آرڈر پہ بیوہ کروا لیں، اس پہ اتنا لوگوں نے تماشا بنایا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی، تم سمجھتے نہیں ہو، پاگل ہے کوئی آرڈر پہ بیوہ کروائے گا؟ ویسے ہی ایک بات کہہ دی۔ تو یہ جو ہے نا، دیکھو ہمارا تو کوئی رشتے مشتے کرانے کا سیٹ اپ نہیں ہے، اور یہ شادی دفتر میں جائیں آپ کو مل جائیں گے بہت سارے رشتے وہاں پہ۔ آپ نے ارادہ کیا ہے تو اب آپ نے ارادہ کیا ہے نا، تو اب آپ تلاش بھی کریں، آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا۔ اور کمال ہے آپ کے سسرال والے راضی ہیں، حیرت ہے۔ سسرال تو اسرائیل کہلاتا ہے آج کل، اور داماد ایسے ہوتے ہیں جیسے فلسطینی بڑے نیک سسرال والے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں رشتہ تو مل جائے گا، آپ جب تلاش کریں گے کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ بہت لوگ ضرورت مند ہیں۔ اچھا، رشتے تلاش بھی لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، مولوی صاحب نا، میں جب بھی ملنے کے لیے جاتا وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے، اور اپنے چیئر پہ کرسی پہ نا بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے، جب بھی جاؤ یہی۔ ایک دن مجھے کہتے ہیں یار پتہ نہیں رشتے آپ کو کہاں سے مل جاتے ہیں، ہمیں تو ملتا ہی نہیں کوئی۔ تو میں نے کہا آپ یہاں بیٹھ کے نا تھوڑا سا لیٹ جائیں اور تکیہ لگا کے۔ میرے دوست تھے بے تکلف، میں نے کہا پھر اور زیادہ ملیں گے آپ، اس اسٹائل میں رشتے نہیں ملتے۔ کتاب رکھ کے تیگ لگا کے بیٹھے ہوئے سارا دن، تو آپ یہاں مصروف ہو، رشتے تلاش کرتے ہوئے تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں آپ کو۔ تو بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹھے 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 ہمیں کیا چاہیے؟ رشتہ چاہیے۔ فرشتہ تو آ جائے گا تھوڑے دنوں میں، رشتہ نہیں آئے گا۔ چلنا پھرنا پڑتا ہے، شادی دفتروں میں جائیں۔ مجھے یاد ہے ونس اپون اے ٹائم جب میں دوسری شادی کر رہا تھا تو میں کہاں نہیں گیا رشتوں کے لیے۔ شادی دفتر میں نے سارے چھان مارے۔ یہ جو ایم اے جینا روڈ پر ایک شادی دفتر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں وہاں گیا۔ اچھا، مجھے پھر اپنی کتاب کے لیے بہت مواد مل گیا ان شادی دفتروں سے کہ ان میں ہو کیا رہا ہے، تو میں نے اپنی کتاب میں واقعات نقل بھی کی ہیں، شادی دفتروں کے بھی قصے۔ میں ایم اے جینا روڈ پہ ایک شادی دفتر تھا، وہاں گیا، ایک خاتون بیٹھی ہوئی، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا جی کوئی رشتہ مشتہ ہو تو بتائیں، دوسری کر رہا ہوں۔ وہ ایسے غصے سے دیکھ کے بولتی ہیں دوسری کے لیے ہمارے پاس نہیں ہوتی، پہلی میں کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا کوئی خرابی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے، میں چاہ رہا ہوں ایک اور کر لوں۔ میں نے کہا کوئی طلاق یافتہ ہوتی ہے، کوئی بیوہ ہوتی ہے، کوئی لنگڑی ہوتی ہے، کوئی معذور ہوتی ہے، تو کوئی بیچاری محتاج ہوگی، ظاہر ہے وہی کرے گی ہم سے، ورنہ کون کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا، میں بیٹھا ہوا ہوں، اتنے میں اس خاتون کے پاس کال آ گئی۔ اب وہ خاتون جو ہیں کال پہ بات کیا کر رہی ہیں، ریسیور کی دوسری طرف تو مجھے آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نا، ان کی باتیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ کہنے لگی کہ دیکھیں ہم نے، ٹھیک ہے ایک فلیٹ بھی ملے گا آپ کو اور کیش اماؤنٹ بھی ملے گا، گاڑی پہ وہ راضی نہیں ہو رہے، گاڑی پہ راضی نہیں ہو رہے۔ یہ باتیں ان کی فون پہ ہو رہی ہیں۔ فون رکھا، میں نے کہا محترمہ 2-3 باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اگرچہ اچھا نہیں، اگلے کو غصہ بھی آ سکتا تھا، میرا فون ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ایک رائٹر ہوں، مجھے کچھ خبریں بھی چاہیے ہوتی ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ لڑکی والے مانگ رہے ہیں فلیٹ بھی چاہیے، کیش اماؤنٹ بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے لڑکی والوں کو نا؟ کیونکہ ہمارا تو سیٹ اپ یہی ہوتا تھا، ہم جہاں جا رہے ہیں لڑکی والے کہتے تھے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، تو ہم نے کہا سب جگہ یہی سسٹم چل رہا ہو، اور لڑکی والوں کو چاہیے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، کیونکہ خرچہ شریعت میں کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ۔ ان تبتغوا باموالکم، قرآن کہہ رہا ہے پیسے خرچ کر کے رشتے تلاش کرو۔
جب رشتہ بھیجو لڑکی والے پیسوں کی بات کریں، پیسے ہی نہیں ہیں. ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے نا، ایک مولوی صاحب تھے، ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، یہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں. تو حضرت ان کی نقل اتار کے کہتے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا آپ بہت عمر ہو گئی، آپ کی شادی کیوں نہیں کرتے آپ؟ انہوں نے بیچاروں نے بڑا منہ بنا کے کہا پیسے ہی نہیں ہیں. حضرت ان کی نقل اتارتے تھے کہ ایسے بیچارے نا چھوٹا سا نہیں منہ بن جاتا انسان، پیسے ہی نہیں ہیں کہاں سے؟ تو حضرت کو ان پہ غصہ آیا. غصہ اس پر آیا کہ ہمارے حضرت کا جو استغنا کا معیار تھا بہت اونچا تھا. حضرت نے کو غصہ یہ آیا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو رو کیوں رہے ہو، کوئی اور بہانہ کر دو. حضرت کو نا یہ جملہ لوگوں کے منہ سے اچھا ہی نہیں لگتا تھا کہ پیسے نہیں، اس میں ناشکری جھلکتی ہے. بولو بہت ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، رات کو سو جاتے ہیں. بھائی پھر جب اتنا کھا پی رہے ہو تو رشتہ کیوں نہیں مل رہا؟ بب مقدر میں نہیں لکھا ہوا بھائی، نہیں مل رہا، کیا کریں؟ یہ کہنا چاہیے تھا. حضرت کی رائے یہ تھی. خیر ان کا معیار تقوی کا اونچا بہت تھا نا، ہر آدمی کو ایک جیسے معیار سے نہیں آپ پرکھیں. کوئی بول دے پیسے ہی نہیں ہے تو آپ کہیں تو اسلام سے خارج ہے. لیکن اصولی طور پر بات درست ہے، کبھی یہ نہ بولو کہ پیسے نہیں ہیں. ہمارے حضرت پھر واقعہ بھی سنایا کرتے تھے کہ حضرت سندھ میں بہت رہے ہیں، تو سندھی بھی آتی تھی ہمارے شیخ کو، خیر پور میں، ان علاقوں میں بہت رہے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے پہ سفر کر رہا تھا، شاید سکھر سے میرپور خاص جا رہے تھے، تو درمیان میں ریگستان بھی ہیں، تو مغرب کا ٹائم ہو گیا، راستہ بھول گئے. کہتے ہیں مجھے ایک جھگی نظر آئی، ایک جھونپڑی، بیچارہ کوئی گاؤں دیہات کا سندھی، کوئی بیچارہ گاؤں دیہات کا. کہتے ہیں میں نے کہا میں جا کے اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار کچھ مجھے رات گزارنے کا انتظام کرو. ریگستان تھا، بہت پرانی بات ہے، اس وقت زیادہ موبائل سگنل کا تو تصور ہی نہیں تھا. کہتے ہیں میں اس کے جب گھر گیا، اس کی جھونپڑی کے قریب، تو میں نے اس سے کہا کہ سائیں مجھے، سندھی میں حضرت نے بات کی کہ سائیں مجھے رات گزارنے دو، تو کیا آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں اتنا خوش ہوا وہ مہمان کو دیکھ کے، اور کہنے لگا آپ کھانا بھی کھاؤ گے اور آپ کا ہم اکرام بھی کریں گے، رات بھی گزارو گے، ناشتہ بھی یہیں کرو گے آپ. پھر سندھی میں کہنے لگا سکر آئے ڈکر نہ آئے، کوئی قحط کا زمانہ تھوڑی ہے، اللہ کا شکر ہے آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. حضرت فرماتے ہیں کیا تھا اللہ کا دیا؟ ایک گدھا تھا اس کے پاس اور وہ اتنا مریل اور سوکھا ہوا گدھا تھا، خوراک کی کمی کی وجہ سے پچھلی 2 ٹانگوں کے جو گھٹنے ہیں نا وہ چپکے ہوئے تھے اس کے. جب انسان بہت کمزور ہوتا ہے تو جب کھڑا ہوتا ہے نا تو دونوں ٹانگوں کے گھٹنے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں نا. تو وہ گدھا جو تھا نا اس کی پچھلی دونوں ٹانگیں آپس میں یعنی یوں زاویہ بنا ہوا تھا، یوں ٹھیک ہے نا، ٹانگیں یوں آگے چپک رہی ہیں اور ایسے. اتنا مریل گدھا، کپڑے اس کے پھٹے پرانے، سونے کے لیے ٹوٹی پھوٹی چارپائی، اور اتنا خوش ہوا مہمان کو دیکھ کے اور کہہ رہا ہے کوئی قحط کا زمانہ نہیں ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. حضرت نے فرمایا کہ مجھے لگا دیکھو اللہ نے اس کو کیسا شکر گزار بنایا، اتنا خوش ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے تم نے یہ پوچھ کیسے لیا کہ رات گزارنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے، کوئی قحط کا زمانہ تھوڑی ہے، رزق برس رہا ہے. اور آج دیکھو صبح انڈے پراٹھے کھا رہے ہیں، ناشتے میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا آج جیم سے روٹی کھانی ہے، بریڈ کھانا ہے، مکھن کھانا ہے، دیسی گھی کھانا ہے، شہد کھانا ہے، اتنا کچھ ناشتے پہ رکھا ہوا ہوتا ہے. اور جب بات کرو کہ پیسے ہی نہیں ہے تو اللہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پیسے ہی نہیں ہے. تو یہ کیا پوچھ رہے ہیں یہ؟ ہاں تو میں وہ جو ایم اے جینا روڈ کا واقعہ سنا رہا تھا، یہ عبرت والے واقعات ہوتے ہیں. میرے واقعہ برائے وہ کتے والا لطیفہ بھی عبرت والا لطیفہ تھا. وہ کتے والا لطیفہ میں نے سنا ہے نا بیان میں، لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا ممبر پہ بیٹھ گئے کتے والا لطیفہ. کتے والا سنا دوں؟ آپ بہت سے نئے لوگ ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں نا کون سے لطیفے کی بات کر رہے ہیں. بھائی ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا، وہ مر گئی، تو اچانک بیچاری کی جوان بیوی مر گئی کتے کے کاٹنے سے. تو اب اگلے دن تعزیت کرنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ہزاروں لوگ. یہ ایک آدمی لائن سے نکل کے آیا، تو تعزیت کے لیے نا ہزاروں لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوئے تھے افسوس کرنے کے لیے. تو یہ لائن توڑ کے آیا
اور اس سے کہتا ہے بھائی ایک دن کے لیے کتا مل جائے گا مجھے, ایک دن کے لیے کتا مل جائے گا. جس نے ایک تھپڑ لگایا بولا جا لائن میں کھڑا ہو جائے. تو کیا سمجھتا ہے یہ تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ سارے کتے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. یہ سارے کس کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ تو اس میں کیا اسباق ملتے ہیں یہ بھی میں بیان کرنا شروع کر دیا تو موضوع چینج ہو جائے گا نا. کوئی خاتون بیچاری اتنی بری نہیں ہوتی کہ کتے سے کٹواؤ اس کو جا کے. بتا رہا ہوں کہ لوگوں کی سوچ دیکھو نا کتنی ٹینشن میں آئے گے لوگ. اچھا خیر, تو وہ میں ایم اے جنر روڈ کا واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ خاتون نا بات کر رہی ہے فون پہ کہ فلیٹ چاہیے, گاڑی نہیں گاڑی پہ راضی نہیں ہو رہے, پیسوں پہ بھی راضی, پتہ نہیں 2.5-3 لاکھ اور فلیٹ پہ بھی راضی کر لیا. تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ لڑکی والوں کا مطالبہ ہے کس سے, لڑکے سے, کہ یہ کچھ ہمیں مہر میں چاہیے. میں نے ان سے پوچھا یہ کیا کہانی چل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اصل میں لڑکے کا مطالبہ ہے کہ میں لڑکی سے شادی اس صورت میں کروں گا کہ یہ سارا جہیز مجھے مل جائے. آپ معاشرہ دیکھ رہے ہیں کدھر کو جا رہا ہے, نہیں آ رہی سمجھ میں بات. لڑکیوں کو کوئی بھی ڈھنگ کا آدمی مل جائے نا, پوری دولت لٹانے کے لیے لڑکیوں کے ماں باپ تیار ہے. داماد انسان کا بچہ مل جائے ہمیں بس, کوئی بات نہیں, پیسہ دے دیں گے ہم. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور جو دوسری کے لیے گیا ہوا ہے وہ لنگڑی لولی مانگ رہا ہے. اب فلسفہ سمجھ میں آیا 4 شادیوں کا, نہیں آ رہی بات. وہ یہ شرطیں نہیں لگا رہا, وہ تو کہہ رہا ہے میں خرچ کروں گا. تو جب 2-3 شادیوں کا معاشرے میں رواج ہوتا ہے, مرد کا معیار گرتا ہے, عورت کا معیار بڑھتا ہے. یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے, تو لڑکی والے فلیٹ کیوں دے رہے اس بے شرم انسان کو. انہوں نے کہا پہلے ہی بچی لڑکی کی عمر 30-35 سال ہو گئی ہے, اب ایک ڈھنگ کا رشتہ آیا ہے تو اب وہ مجبور ہیں, تو فلیٹ دینے پر لڑکی والے آمادہ ہو گئے. اور اچھا لڑکی والے بھی عجیب ہیں, اکلوتے میاں پہ سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. دوسری کے لیے کوئی ڈھنگ سے کر کے نہ فلیٹ مانگ رہے ہیں, بلکہ وہ دے رہا ہے, وہ گاڑی بھی دے رہا ہے. میں نہیں دے رہا, وہ دے رہا تھا, جو بھی دے رہا تھا. یہاں میرے کو رشتے آئے, اچھا فلیٹ لکھ کے دے دو, صحیح ہے نا, فلیٹ لکھ کے دے دو. تو میں ایک مثال دے رہا ہوں, بہت سے لوگ ہیں جو فلیٹ دے رہے ہیں, جو بہت کچھ دے رہے ہیں. نہیں میاں اکلوتا چاہیے, تو پھر اکلوتا یہ والا ملے گا آپ کو جو ساری تمہاری پراپرٹی اپنے. اور پھر ایسا آدمی کیا بیوی سے محبت کرے گا یار, جو شروع میں ہی کم بخت فلیٹ اور گاڑیوں پہ دل دے کے بیٹھا ہوا ہے. تو اب وہ محترمہ نے مجھے بتایا کہ یہ سب کچھ پہ لڑکی والے ایگری ہو گئے, گاڑی پہ آ کے گوٹ اٹک گئی ہے. لڑکا ضدی یہ کہہ رہا ہے گاڑی چاہیے, لڑکی والے کہہ رہے ہیں گاڑی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو میرا خیال یہ تھا, میں نے کہا لڑکی کیا کتنی پڑھی لکھی. انہوں نے کہا ماسٹر کیا ہوا ہے لڑکی نے, ایم اے کیا ہوا ہے. میرا خیال تھا لڑکا کم از کم PhD ہوگا جو اتنے نخرے کر رہا ہے. میں نے کہا لڑکا کیا کرتا ہے. انہوں نے کہا ٹیلر ہے, درزی ہے. درزی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن درزی ہو اور شادی تمہاری ایم اے والے سے ہو رہی ہے اور پھر اس سے فلیٹ بھی مانگ رہے ہو, یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. لیکن یہ آپ کی کھوپڑی مانے گی اس کو, حالات اسی طرف جا رہے ہیں, سمجھتے ہو. تو یہ جن صاحب نے کہا ہے نا دوسری کے لیے رشتہ چاہیے, خود تلاش کریں, ہو جائے تو بتا دیں. اور ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسری کرو میرے بھائی, آپ کے سسرال نے اتنا بڑا دل کیا کہ آپ کو اجازت دے دی, تو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ دوسری کو الگ رکھنا اور دونوں میں سے کسی کی وجہ سے کسی کے حق کو ضائع نہیں کرنا. جو رپورٹیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں دوسری شادی کے, اکثر نتائج اچھے نہیں آ رہے. مرد زیادتی کر رہا ہے. میں نکاح پڑھاتا ہوں دوسری شادی کے لیے نا, 1 ہفتے بعد اطلاع ملتی ہے کہ دوسری کو طلاق دے دی. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. لوگ پھر مجھے تانے دیتے ہیں کہ دیکھو مفتی صاحب آپ 4 شادیوں کی ترغیب دیتے ہو اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں میں یہ ترغیب دینا نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ معاشرے میں جو برائی پھیل رہی ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. بھائی ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے, انجیکشن لگانا ضروری ہے. اب انجیکشن کے وہ سائیڈ افیکٹ کو نہیں دیکھے گا, وہ کہے گا یار اب جو بھی ہوگا یہ تو لگانا ہے انجیکشن. تو ہم ان لڑکیوں کو برباد ہونے دے دیں جو بیچاری گھروں میں پڑی ہوئی ہیں.
تو ہم مردوں سے یہ کہیں گے، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ مت کرو، ہم کہیں گے کرو، لیکن اللہ کے بندو اسلام کے آدھا حکم کو مت لو، پورے حکم کو لو۔ دم بھی تو ہونا چاہیے نا۔ شادی ہوئی ہے، پہلی بیوی نے اتنا دباؤ ڈالا، دوسری کو طلاق دے دی، تو آپ میں جب دم نہیں تھا تو آپ نے کی کیوں ہے؟ تبھی جو دوسری کے لیے مجھ سے نکاح پڑھواتا ہے نا، آ کے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لڑکی والوں کو راضی کر لے، میں کہتا ہوں تیرے اندر دم، تیرے تو طلاق سے بات کرتا ہوں میں اس سے، کیونکہ ابھی اس کو تو طلاق نہیں سمجھ میں آئے گی تو بعد میں تو ساری زندگی تو طلاق ہی سننا ہے اس نے۔ سالے اس کو تمیز سے تھوڑی کہیں گے کہ سنا ہے کہ آپ جناب نے ایک اور شادی فرما لی ہے، وہ یہ تھوڑی کہیں گے سنا ہے، کچھ سننے میں آیا ہے کہ آپ جناب نے ایک اور عقد فرما لیا ہے، وہ ایسے تھوڑے وہ تو طلاق سے بات کریں گے۔ اگر آپ میں دم نہیں تھا تو میرے بھائی آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ پہلی کی زندگی کو برباد کرو نہ دوسری، نہیں کرو۔ پھر اگر یہ دم نہیں ہے تو چھوڑ دو، اللہ تو پوچھ لے گا آپ سے جو پوچھنا ہوگا، لیکن کرنے کے بعد جب ظلم کرو گے، بعض دفعہ پہلی کو لٹکا دیتے ہیں، وہ دوسری سے وہ نئی آئی ہے تو اتنی زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے کہ پہلی وہ 6 بچوں کی ماں بن چکی ہے، وہ اب پرانی لگ رہی ہوتی ہے، اس کو وہ کباڑ کا معاذ اللہ کہنا نہیں چاہیے، وہ ان کو کباڑ مال لگ رہا ہوتا ہے تو وہ اچھی نہیں لگ رہی، اس کو لٹکا دیتے ہیں۔ اللہ میاں نے اجازت دی ہے برابری کی شرط کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کرنے کے بعد جس نے برابری نہیں کی، قیامت کے دن فالج زدہ ہو کے آئے گا اللہ کے سامنے، آدھا دھڑ مفلوج ہوگا اس کا، کیوں ایک طرف مائل ہو گیا تھا تو اللہ اس کی اسی دھڑ کو مائل کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کا خوف کریں۔ کچھ بہت غلط رپورٹیں آتی ہیں مردوں کی، شوق میں کرتے ہیں اور چسکے لینے کے لیے، اور اس کے بعد جب حقوق کی باری آتی ہے تو پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ لڑکی جب دوسری بیوی بنی ہوتی ہے وہ بیچاری کسی کام کی نہیں رہتی، وہ اس کو یہ چھوڑ دے گا تو ایک اور طلاق کا دھبا لگ گیا اس کے اوپر۔ تو اس لیے بھائی تھوڑا انسان کے مرد بن کے تو کرنا ہے تو کرو، اور خاص طور پہ جن کے سسرال والے اجازت دے رہے ہیں ان پہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے جب کی ہے تو آپ دوسری کی طرف اتنا مائل ہو جاؤ کہ پہلی کو لٹکا کے چھوڑ دو۔ ایسے واقعات میرے علم میں پہلی بیوی نے پرمیشن دی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کر لیں، کرنے کے بعد اسی بیوی کو لٹکا دیا، اس نے اتنا بڑا دل کیا تھا۔ تو معاشرے میں یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس غلط کا عام لوگ علاج یہ کرتے ہیں کہ کرو ہی نہیں۔ میں یہ علاج نہیں کرتا بھائی، کرو لیکن ان حقوق کو بھی ادا کرو، جیسے ایک بھی کرو نا تو حقوق بھی ادا کرو، یہ تو نہیں کہ ایک کرنا ہی چھوڑ دو، حقوق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور میرا کوئی شادی دفتر نہیں ہے، نہ میں شادیاں وادیاں کراتا ہوں، اور یہ میرا کام نہیں ہے۔ یہ جاؤ ایم اے جینا روڈ پہ وہیں چلے جاؤ، آپ ہو سکتا ہے فلیٹ بھی ملے، پیسہ بھی ملے اور گاڑی بھی ملے، سمجھتے ہو؟ اور یہ جو دوسری شادی ہے نا، اس میں لوگوں کو اعتماد جلدی نہیں آتا، تو یہ اپنے ریلیٹیوز میں تو آسانی سے ہو سکتی ہے، رشتہ داروں سے باہر میں نہیں ہو سکتی۔ وہ دیکھیں گے پتہ نہیں کون ہے اٹھ کے آ گیا، وہ پہلے تو یہ کہ کر کیوں رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو تلاش کرتے رہیں، اسی میں مر جائیں، کوئی بات نہیں، قیامت کے دن 4 والوں میں شمار ہوگا انشاءاللہ، نیت کی وجہ سے۔